چار صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے، یعنی چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک صورت آپ کو بتائی تھی کہ آمدن قصدن کوئی روزہ توڑے۔ آمدن قصدن کا مطلب جان بوجھ کر، اور زیادہ وضاحت کی جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو روزہ یاد ہو اور اس کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے تو اسے کہتے ہیں قصدن آمدن روزہ توڑنا۔ جیسے وہ جانتا ہے کہ میرا آج روزہ ہے، لیکن دوپہر میں لوگوں سے آنکھیں بچا کے دودھ پی لیا، پانی پی لیا، تو یہ اس نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، اس کو قصدن آمدن روزہ توڑنا کہتے ہیں۔ اس طرح کرنے والا شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، بشرطے کہ کوئی صحیح عذر نہ ہو۔ اگر کوئی صحیح عذر ہوتا ہے، جیسے شدید بیمار ہو گیا ہے اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں، یا اس کو خود یقین ہے کہ نہیں توڑوں گا تو ہلاک ہی ہو جاؤں گا، تو پھر علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہٹا کٹا شخص بس تھوڑا سا بھوک نہ برداشت کرنے کی بنا پہ ایسا کرے گا تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس پر بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ دوسرا خطأً روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یاد تو ہے لیکن روزہ توڑنے والا عمل انسان جان بوجھ کر نہیں کرتا، غیر ارادی طور پر ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کو مثال دی تھی کہ کوئی منہ میں وضو کرتے ہوئے کلی کے لیے پانی لے اور اچانک کسی کا دھکا لگ جائے اور وہ پانی اندر اتر جائے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس کے ارادہ اندر لے جانے کا تو نہیں تھا لیکن روزہ یاد ہے، تو ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ اس کو خطأً روزہ ٹوٹنا کہتے ہیں۔ اس میں انسان گناہگار تو نہیں ہوتا لیکن اسے اپنی غفلت پر توبہ ضرور کرنی ہوگی۔ روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس کی قضا ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ خطأً روزہ ٹوٹنے کی جتنی صورتیں ہیں اس میں صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے تیسری صورت آپ کو بتائی تھی سہون۔ یہ ظاہری ایک صورت ہے کہ ایسا لگتا ہے روزہ ٹوٹ گیا، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہو یعنی بھول کی بنا پر روزہ توڑ دینے پر بھی روزے کو جاری رکھنے کا حکم دیا۔ جیسے کسی نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے بھولے سے روزے میں کھا پی لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کہو کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے کھلایا اور پلایا ہے۔ گویا کہ اگر بھولے سے کوئی فعل انسان سے روزہ توڑنے والا سرزد ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب فرما کر اس شخص کو بری الذمہ قرار دیا اور روزہ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ لہذا معلوم ہوا کہ بھول کر اگر روزہ توڑ دیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں، جو توڑنا نہیں کہلائے گا، ظاہری صورت کے اعتبار سے لگتا ہے ٹوٹ گیا لیکن یہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھا اکراہن ہوتا ہے۔ اکراہ کا مطلب ہوتا ہے مجبور کرنا، لیکن شرعی لحاظ سے جس کو شریعت مجبوری کہتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں قتل کی یا کسی عضو کو ضائع کر دینے کی یا پھر ہماری عزت کے زوال کی صحیح دھمکی دے۔ صحیح دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یقین ہو کہ جو یہ کہہ رہا ہے ویسا کر گزرے گا۔ جیسے کوئی پاگل ہے، سائیکو ہے، اور وہ گن پوائنٹ پہ کہتا ہے میں روزہ توڑو ورنہ گولی مار دوں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ اتنا خردماغ، اتنا بے وقوف قسم کا ہے کہ یہ ایسا کر گزرے گا۔ اب اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کو اکراہن روزہ توڑنا کہتے ہیں، یعنی مجبوری کی صورت میں روزہ توڑنا۔ اس میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن روزہ توڑنے والا بالکل گناہگار نہیں ہوگا، نہ اس پہ کوئی توبہ واجب ہے، اور اس پر بھی کبھی بھی کفارہ نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سہون کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولنے میں۔ باقی قصدن عمدن ہو اور خطأً ہو، اکراہن ہو، ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن عمدن میں گناہگار بھی ہوتا ہے اور اس پہ بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، اور خطأً کے اندر روزہ ٹوٹتا ہے لیکن گناہگار تو نہیں ہوتا، ہاں توبہ احتیاطاً واجب ہوتی ہے اور اس کی صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اکراہن کے اندر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں نہ گناہ ہے نہ توبہ ہے، اور اس کی بھی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔